अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जो कि है एपिसोडिक नॉवल स्टोरीज। नॉवल का नाम है ये जिंदगी और तुम, जिसको लिखा है नूरुल हुदा ने और इसकी किस्त नंबर है 4। अब मैं घर कैसे जाऊं? मुझे तो रास्ता भी नहीं पता। परी परेशान खड़ी थी जब उसे दूर से एक बाइक आती दिखाई दी। इस पर 2 लड़के सवार थे। एक को तो वो पहचान गई थी, वो वही था जिसको उसने थप्पड़ मारा था। बाइक बिल्कुल इसके पास आकर रुकी। यहाँ क्यों खड़ी हो? कहाँ गया तुम्हारा हीरो? आओ, मैं छोड़ देता हूँ घर। वो लड़का खबासत से बोलता इसकी तरफ बढ़ा। मैं कह रही हूँ नजदीक मत आना, वरना 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 क्या करोगी? थप्पड़ मारोगी? मार लो। उसने अपना गाल आगे किया और आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। परी ने अपना हाथ छुड़वाने के लिए इसको थप्पड़ मारने की कोशिश की, मगर इस लड़की ने इसका दूसरा हाथ भी पकड़ लिया। वो मुसलसल खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, तभी पीछे से एक गाड़ी आती दिखाई दी। बचाओ बचाओ! परी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। लड़का इसे धक्का देकर बाइक पर बैठ और अपने दोस्त के साथ वहां से चला गया। परी धक्के की वजह से तवाज़ुन बरकरार न रख पाई और पीछे गिरी। इसका सर पत्थर से टकराया और वो बेहोश हो गई। भाई, आपने ये क्या किया? वो डर जाएगी, जवेरिया ने कहा। प्लीज गाड़ी रिवर्स करें, ईशाल ने कहा। जानता हूँ, मगर इसे सबक देना भी जरूरी था ताकि आइंदा वो ऐसा ना करे, अजमीर ने गाड़ी रिवर्स करते हुए कहा। उस जगह पहुंचे तो परी वहां ना थी। ये कहाँ चली गई? अजमीर ने कहा। भाई, खून! जवेरिया ने पास पड़े खून की तरफ इशारा किया, जहाँ कुछ देर पहले परी खड़ी थी। नगीन, शाजर आया है तुमसे मिलने। रहमा, उसकी रूममेट्स ने उसे आकर बताया। वो यहाँ क्यों आया है? नगीन हैरान हुई, क्योंकि आज से पहले वो कभी इसके हॉस्टल के अंदर नहीं आया था। पता नहीं, वार्डन ने कहा है उसे कुछ लेना है तुमसे। मुझसे? हाँ, जाओ अब, कहीं वार्डन खुद ही ना आ जाए तुम्हें बुलाने। रहमा के कहने पर वो जल्दी से दुपट्टा सर पर लेती रूम से बाहर निकल आई। तुम क्यों आए हो यहाँ? नगीन ने इसे वेटिंग एरिया में बैठे देखकर पूछा। तो और क्या करता? न तुम मुझसे बात कर रही हो, न मेरा फोन उठा रही हो, शाजिर ने उकताकर कहा। मैं थोड़ा बिजी हूँ, तुमसे कल बात करती हूँ, नगीन कहकर जाने लगी तो शाजिर ने उसे रोका। कब तक मुझे इग्नोर करोगी? मैंने डैड से बात कर लिया और वो कल ही जा रहे हैं तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने, शाजिर कहकर वहाँ से चला गया और उसे पुकारती रहेगी, मगर वो अनसुनी करके चला गया। शाजिर, प्लीज ऐसा ना करो, वो अपने आंसू जब्त करती बोली। कौन हो तुम? वो अभी होश में आई थी और होश में आते ही सामने खड़े शख्स को देखकर डर गई। बिलाशुबा वो हैंडसम था, मगर था तो अजनबी, लेकिन इसके चेहरे में इसकी किसी भी शबी नजर आ रही थी। शाहमीर, नवारित ने अपना नाम बताया। जिसे सुनकर वो अपनी लेटी हुई थी उठकर बैठी। शाहमीर अफंदी? उसने कंफर्म करना चाहा। जी, शाहमीर अफंदी, उसने हाथ बांधते हुए जवाब दिया। ये घर मेरा है। शाहमीर ने इसकी बात काटी। आप कब से यहाँ हैं? वो तुमसे आप पर आई 1 महीने से, इसने आराम से जवाब दिया। आप मुझे यहाँ क्यों लाए? मुकाबिल की बात सुनकर उसने मुंह बनाते हुए पूछा। तो और कहाँ लेकर जाता? उसने उसी के अंदाज में पूछा। जहाँ इतने दिनों से कोई खबर नहीं ली, वहाँ आज भी ना लेते, वहीं छोड़ आते मुझे ताकि मैं वहीं मर जाती। मिसेस शाहमीर, अगर गुस्सा है तो निकाल लो, बंदा हाजिर है, मगर दोबारा ऐसी बात मत करना। वो 2 कदम चलकर आगे आया। मैं क्यों गुस्सा करूँगी? गुस्सा तो वहाँ किया जाता है ना जहाँ कोई ताल्लुक हो, मगर आपके लिए तो ये ताल्लुक जैसे मायने ही नहीं रखता। अगर मायने न रखता तो आज तुम यहाँ ना होती, शाहमीर ने नरमी से कहा। तभी एक लड़की रूम में दाखिल हुई। आपने आज की मीटिंग कैंसिल क्यों? इस लड़की ने अंदर आते ही सवाल किया, मगर बेड पर एक लड़की को बैठे देखकर वो अपना सवाल मुकम्मल ना कर पाई। ये कौन है? ये मेरी वाइफ है और तुम्हें कितनी बार कहा है बिना इजाज़त मेरे रूम में मत आया करो। सॉरी सर, उसे सर झुकाकर जवाब दिया। आज की तमाम मीटिंग कैंसिल करने की वजह ये है, मैं आज का दिन अपनी वाइफ के साथ गुजारना चाहता हूँ। अब तुम जा सकती हो और जाते हुए जो फाइल देने आई थी वो बाहर टेबल पर रख जाना। जी सर। इस लड़की के जाने के बाद वो पीछे मुड़ा तो मिसेस शाहमीर उसे हैरान नजरों से देख रही थी। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारा ही शौहर हूँ। अब भी वैसे ही हैं? कैसे? वो हैरान हुआ। मेरा रूड हीरो? परी कहकर हंसने लगी और इसकी बात सुनकर शाहमीर भी हंस पड़ा। मैं घर देख लूं? वो अचानक से बोली। उससे पहले कोई और जवाब देता वो बेड से उतरकर कमरे से निकल गई। बिल्कुल बच्ची है। इसकी हरकत पर शाहमीर मुस्कुरा दिया। शाहमीर, आपके बाबा कहाँ हैं? शाहमीर इसके पीछे बाहर आया तो परी दीवार पर लगी उसकी फैमिली फोटो देख रही थी। इसके पास खड़ा हुआ तो परी ने पूछा। मरी में है, अगले महीने आ जाएंगे। वैसे भी वो तुमसे मिलने के लिए
دن گن رہے ہیں؟ شاہمیر نے اس کا ہاتھ تھاما. ہاتھ تو چھوڑے, مجھے پورا گھر دیکھنا ہے. گھر تو پھر کبھی دیکھ لینا, ابھی چلو تمہارے گھر. سب یہ کیا کر رہی ہو؟ پری نے اس سے ہاتھ چھڑا کر گارڈن میں لگے جھولے پر جھولنے لگی. میرا گھر ہے, میں جو مرضی کروں, اور میں آج بہت خوش ہوں, اس لیے میرا موڈ خراب نہ کریں. اس نے کہہ کر دوبارہ جھولا لینا شروع کر دیا. خوش کیوں؟ وہ تمہارے سپاہی نے تمہاری گاڑی سے نکال دیا تھا نا, اس لیے. نہیں, میرا ہیرو 15 سال بعد فائنلی آ گیا, اس لیے. اور انٹری بھی ہیرو والی لی نا, اس لیے. اگر میں وہاں نہ آتا تو؟ سوچا ہے تم نے کیا ہو سکتا تھا؟ نہیں, مجھے سوچنا ہی نہیں ہے. آج کے بعد تم اپنے اس بھائی کے ساتھ کہیں باہر نہیں جاؤ گی. آپ کو میں خوش اچھی نہیں لگتی نا؟ چلے مجھے گھر چھوڑائیں. وہ نروٹھے پن سے بولی. تم مسکراتی ہوئی اچھی لگتی ہو, اس لیے تمہیں تکلیف سے بچانا چاہتا ہوں. آپ تو جانتے ہیں بھائی کے غصے کی وجہ, انہیں معاف کر دیں. آج جو اس نے کیا اس کے لیے وہ جواب دہ ہے. میں ایک بار تو اس سے ضرور پوچھوں گا. گھر نہیں جانا اب کیا؟ پری نے اس کا دھیان ہٹانے کی غرض سے کہا. ابھی تو تمہیں چھوڑ کر آ رہا ہوں, مگر بس چند دن, اس کے بعد تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں لے آؤں گا. شاہمیر کی بات پر وہ بلش کر گئی. ایسے بھی اچھی لگتی ہو, شاہمیر نے اس کے شرماتے روح کو دیکھ کر کہا. پھر اسے لے کر گاڑی کی طرف چل دیا. کچھ پتہ چلا پری کا؟ ازمیر جیسے ہی گھر میں داخل ہوا, آمنہ بیگم پری کی والدہ فوراً اس کی طرف گئی تھی. ازمیر نے سر جھکا دیا. وہ ہر جگہ ڈھونڈ چکا تھا. پری کو تمام ہاسپٹل چیک کر لیے تھے, مگر وہ کہیں نہ ملی. آمنہ, حوصلہ رکھو, مل جائے گی پری. نورین بیگم نے انہیں تسلی دی. کتنا حوصلہ کروں, شام سے رات ہو گئی ہے مگر میری بچی گھر نہیں آئی. پتہ نہیں کہاں ہوگی, کس حال میں ہوگی. آمنہ بیگم رونے لگی اور ان کا رونا ازمیر کو مزید شرمندگی میں مبتلا کر رہا تھا. وہ ایک بار پھر اسے ڈھونڈنے گھر سے نکل گیا اور اس کے جانے کے 5 منٹ بعد ارسلان پری کو لے کر گھر میں داخل ہوئے. پری سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی. آمنہ بیگم فوراً اس کی طرف لپکی. میری بچی کیا ہوا ہے اور یہ چوٹ کیسے لگی؟ جویریہ سے روم میں لے کر جاؤ, انہوں نے وہاں کھڑی جویریہ سے کہا. ارسلان کہاں تھی؟ پری, اور اسے چوٹ کیسے آئی؟ پہلے مجھے پانی تو پلا دو اور سب کو آنے دو, پھر بتاتا ہوں. السلام علیکم بابا, کیسے ہیں آپ؟ شاذر کو جانتی ہو تم؟ اس کے بابا نے اسے الٹا سوال کیا اور اس کا لہجہ نگین کو چونکا تھا. بابا وہ ہاں یا نہ؟ انہوں نے 2 ٹوک سوال کیا. ہاں. اگلے ہفتے تمہارا نکاح ہے, وقت پر پہنچ جانا, انہوں نے کہہ کر فون کاٹ دیا. یہ کیا کر دیا تم نے شاذر؟ وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی. میرے دوست کا بیٹا شاہمیر, وہ وہاں سے گزر رہا تھا, اس نے پری کو بے ہوش دیکھا تو وہ اپنے ساتھ لے گیا. ارسلان صاحب نے ازمیر کے واپس آنے پر سب کو بتا دیا. اللہ خوش رکھے اس بچے کو, اس نے میری بیٹی کی حفاظت کی, آمنہ بیگم نے کہا. اسی نے مجھے فون کر کے پری کا بتایا تو میں اسے لینے چلا گیا. وہ تو اللہ نے حفاظت کی پری کی, ورنہ آج کسی نے تو اس سے اپنے سارے بدلے لینے کی ٹھان لی تھی. انہوں نے ازمیر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا. سوری چاچو, مجھے پتہ نہیں بات اتنی بڑھ جائے گی. ازمیر نے شرمندگی سے کہا. جو ہوا سو ہوا, میری بیٹی ٹھیک ہے, بس یہی کافی ہے. تمہیں تو زیادہ ڈانٹ بھی نہیں سکتا, وعدہ کروایا ہے اس نے. میرے بھائی کو کچھ نہ کہنا. ارسلان صاحب کہہ کر اٹھ کر چلے گئے, جبکہ ازمیر ان کی بات سن کر مزید شرمندہ ہو گیا. تم نے سنا نہیں بھائی نے کیا کہا؟ سب ٹھیک ہے, اپنا منہ صحیح کرو اور جا کر پریشا سے مل لو, ریوان صاحب نے کہا اور خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا. کہاں تھی تم, اور یہ چوٹ کیسے لگی؟ جویریہ پری کو لے کر روم میں داخل ہوئی تو مشال فوراً اس کے پاس آئی. پہلے سے بیٹھنے تو دو, اریبہ نے مشال کو ٹوکا. اب بتاؤ کیا ہوا تھا؟ ہمارے وہاں سے جانے کے بعد, پری کے بیڈ پر بیٹھتے ہی جویریہ نے اس سے پوچھا. ہونا کیا تھا, وہی فلمز والا سین. تم لوگوں کے جانے کے بعد وہ بدتمیز انسان وہاں آیا, اور اکیلا نہیں تھا, ساتھ کوئی دوست تھا شاید. پری نے بیڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے بتانا شروع کیا. کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ جویریہ نے کنفیوز ہوتے ہوئے پوچھا. ارے یار, وہی جس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور میں نے تھپڑ مار دیا تھا. پری نے اسے یاد دلایا. پھر؟ مشال نے پوچھا. پھر وہ بدتمیزی کرنے لگا, وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہ رہا تھے, تبھی وہاں ایک کار آئی, وہ دونوں مجھے دھکا دے کر بھاگ گئے, تبھی پتھر پر سر لگنے سے مجھے چوٹ آئی اور میں بے ہوش ہو گئی. پری بتا کر خاموش ہو گئی. کون تھا کار میں جس نے بچایا تمہیں؟ اریبہ نے پوچھا. پتہ نہیں, میں تو بے ہوش ہو گئی تھی. جب ہوش آیا تو ابو سامنے کھڑے تھے. مطلب تم نہیں جانتی کس نے تمہیں بچایا؟ مشال نے کھوجتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ کر سوال کیا. نہیں, پری نے ایک لفظی جواب دیا. ارے واہ, آتے ہی ٹولا, پھر سے تیار. ارم نے روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا, اور وہ اشال کے ساتھ پری سے ملنے آیا تھا. تمہیں اس سے کیا؟ جویریہ نے ارم سے کہا. تم دونوں پھر سے شروع نہ ہو جانا, اشال نے کہا اور پری کے پاس آ کر بیٹھی. تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے پری کی چوٹ دیکھتے ہوئے کہا.
میں بالکل ٹھیک ہوں آپی، آپ پریشان نہ ہو، پری نے آگے ہو کر جواب دیا۔ اور تم لوگ آپی کے لیے کچھ کھانے کو تو لاؤ، یا انہیں ایسے ہی بیٹھا رکھو گے؟ پری نے باقی تینوں سے کہا۔ اوہ چلو اریبہ کھانا لگاتے ہیں، کسی نے بھی کھانا نہیں کھایا ابھی، مشال نے کھڑے ہوتے ہوئے اریبہ سے کہا، اور اریبہ سر ہلاتی کھڑی ہوئی اور مشال کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ اگر میں ساتھ ہوتا نا تو یہ سب نہ ہوتا، ارحم نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اوہو، یہ جناب ساتھ ہوتے تو یہ سب نہ ہوتا، بلکہ اس سے بھی برا ہوتا، جویریہ نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ ارحم اپنی دوست کے پاس گیا تھا، اسپیشلی جویریہ کے بلانے پر بھی ان کے ساتھ جانے کو تیار نہ ہوا تھا۔ جبھی تو اس کی بات سن کر جویریہ کو مزید غصہ آیا۔ ارحم اس کا غصے سے پھولا منہ دیکھ کر ہنس پڑا۔ جویریہ نے اسے گھوری سے نوازا اور کمرے سے چلی گئی۔ تم کیوں اسے تنگ کرتے رہتے ہو؟ اشال نے ارحم سے پوچھا۔ آپ بھی اسے تنگ کرنا نہیں کہتے، ارحم نے کہا۔ اچھا تو پھر کیا کہتے ہیں؟ پری نے پوچھا۔ اسے دوستی کہتے ہیں، ارحم نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اب میں جا رہا ہوں دوستی نبھانے۔ وہ بولتے بولتے دروازے سے باہر نکل گیا۔ بالکل پاگل ہے یہ، پری نے ہنستے ہوئے کہا۔ پری تم ٹھیک ہو نا؟ ازمیر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر انکل کے دوست کا بیٹا وہاں نہ آتا تو۔ مجھے ازمیر نے اس کی بات سے امید نہیں تھی، اشال نے دکھ سے کہا، جبکہ دروازے کا باہر کھڑا ازمیر جو پری سے ملنے آیا تھا اشال کی بات سن کر وہیں رک گیا۔ آپ بھی انہیں غلط نہ سمجھیں، بچپن سے اب تک وہ مجھے میری غلطیوں پر ٹوکتے آئے ہیں تاکہ میں آئندہ کبھی غلطی نہ کروں، مگر ہر بار غلطی کرتی ہوں۔ اس بار بھی میں جانتی ہوں، بس یہی چاہتے تھے کہ میں ایسے سرے راہ کسی قسم کا کوئی ری ایکشن نہ دوں۔ جب بھائی نے کہا نا کہ وہ اکیلا نہ ہوتا یا کسی کو لے آتا تو مجھے سمجھ لگ گیا کہ بھائی اپنی بات کر رہے ہیں، کہ اگر وہ وہاں نہ ہوتے تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ تو بس میری حفاظت کرنا چاہتے تھے۔ اشال نے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ جانتی ہیں جب میں چھوٹی تھی تو دادا ابو سے بہت لاڈ اٹھواتی تھی، ازمیر بھائی کو بھی ان کے پاس نہیں آنے دیتی تھی۔ جب دادا ابو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، میں نے ان کی زندگی کے آخری پل میں بھی ازمیر بھائی کو ان سے دور کر دیا۔ میں جب جب اپنی اس غلطی کے بارے میں سوچتی ہوں، خود کو ازمیر بھائی کا گناہ گار پاتی ہوں۔ بس ایک بار وہ مجھے معاف کر